حدیث نمبر 261 261 حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے، اتنی لمبی نماز پڑھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج گئے، آپ کے قدم مبارک، آپ کے پیر مبارک پھول گئے. سوجنا کہتے ہیں نا، پھولنا جو ہے موٹے ہو گئے، سویلنگ آ گئی اس پر. فقیل له اتتکلف هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنا زحمت اٹھاتے، اتنی مشقت اٹھاتے، اتنی بڑی نماز پڑھتے آپ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب یہ سادہ ترجمہ ہے، اب یہ اس کا ترجمہ ہم اس کا معنی ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں، پھر آگے ہم چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنا، اس کے دو تین معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ معاف فرما دیے. امت کے گناہ، جیسا کہ سیدی بحر العلوم سیدی عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ اس طرح سے ہے. یعنی کیسا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے گناہ معاف کرے، اور آپ معنی نکال رہے ہیں کہ امت کے گناہ معاف کرے، امت کے گناہ معاف کریں گے. یہ معنی کیسا نکل رہا ہے؟ یہ معنی اس طرح سے نکلتا ہے کہ جب کبھی حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم اس طرح سے، یعنی اس میں وضاحت دیے ہیں، سمجھائے ہیں، اس طرح سے رہتا ہے کہ یہ جیسا کہ ایک آرمی چیف ہو اور اس کی آرمی سولجر سے اگر کوئی غلطی ہو تو کیا بادشاہ وہ سولجر سے بات کرے گا؟ جی کیا وہ ایک ایک فوجی سے بات کرے گا کہ تیرے سے غلطی کیسا ہوئی، تیرے سے غلطی کیسی ہوئی؟ بادشاہ تو نہیں بات کرتا ان سے. بادشاہ یہ کہے گا کہ آرمی چیف سے پوچھے گا، کمانڈر ان چیف جو ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ غلطی کی ہے، آپ کا نظم و نسق صحیح نہیں ہے، آپ صحیح کام نہیں کرے. تو ٹیم کا غلطی کرنا ٹیم لیڈر کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب امتیں حاضر ہوں گی تو ساری امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخاطبت کا انداز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخاطبت کا یہ انداز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، معاف فرما دے گا، یعنی آپ کے امت کے گناہوں کو، آپ کے امت کے گناہوں کو. ایک معنی اس کے اندر یہ ہوگا، کیونکہ یہ حدیث بار بار آ رہی ہے تو ہم ہر جگہ شرح نہیں کریں گے، ایک جگہ شرح کر دی ہے، اس کا معنی سمجھ لینا. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب اس کا معنی بیان کرتے تھے، اور بہت سارے ائمہ نے اپنے شرح میں لکھے، ہم شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات لیے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ غفرہ کا ایک معنی پردہ کا بھی آتا ہے. غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی پچھلے زمانے میں اور اگلے آئندہ زمانے میں جو کوئی انسان سے گناہ ہونا ممکن تھا، جب انسان ہو تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو انسان سے گناہ ہونے کی پاسبلٹی ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انسان بنانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور غلطیوں کے درمیان پردہ ڈال دیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ سے جو پاسبل بحیثیت انسان آپ سے جو پچھلے زمانوں میں جو غلطیاں پاسبل تھے، ہو سکتے تھے، یا آئندہ زمانوں میں جو غلطیاں ہونا ممکن ہو سکتا ہے، ان تمام غلطیوں کے اور آپ کے درمیان ہم نے اسپیشل پردہ ڈال دیا ہے. اس پردے کی وجہ سے کوئی غلطی آپ سے سرزد نہیں ہو سکتی، آپ کے اور غلطی کے درمیان ہم نے پردہ ڈال کر الگ کر دیا. تو اس طرح سے بھی معنی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم معنی سمجھا دیے، آگے ہم صرف ترجمہ کرتے چلیں گے، یہ معنی ڈیٹیل میں نہیں بیان کریں گے. تو صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی انتفخت قدما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر سویلنگ آ گئی، سوجن آ گئی، موٹے ہو گئے. تو ان سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیا. قال افلا اکون عبدا شکورا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کے لیے، جی ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جب اللہ کی بارگاہ میں سر رکھتے ہیں تو ہم کو توبہ، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے
گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں تو جو ہے وہ شکر کے لیے کرتے ہیں. ہم کو توبہ اور شکر دونوں کے لیے کرنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شکر گزار بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھینکس کہنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو پھر اس میں بتا دوں کہ یہ نفل نمازوں سے متعلق بیان چل رہا ہے. نفل نمازوں سے متعلق فرض نمازیں مختصر پڑھنا افضل ہے. فرض نمازیں مختصر پڑھنا، چھوٹی صورتیں پڑھنا، 3 تسبیح پڑھ لینا، اس طرح سے افضل ہے. ٹھیک ہے، جماعت سے پڑھتے ہوں، اکیلے میں بھی اگر کیا کہتے ہیں مختصر پڑھیں تبھی افضل ہوگا. ٹھیک ہے، اور جماعت سے پڑھیں تو بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ مختصر ہی پڑھنا چاہیے. نفل نمازوں میں آپ تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، اوابین پڑھیں، اپنی طرف سے کوئی نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ اس کے متعلق بیان ہے. نفل نمازیں جتنا لمبا پڑھ سکتے ہیں اتنا افضل ہوگا.